بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا پہیہ ضرور گھومتا ہے اور جب پلٹتا ہے تو دھوکہ دینے والے کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھے۔ حساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہزار خامیاں ہوں گی ہماری ذات میں، مگر ہم اپنے جیسوں کا دکھ ایک دم سمجھتے ہیں۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری۔ عورت کی عزت پردہ، حجاب اور سر پر چادر کرواتی ہے۔ میں نے مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ خوشی کا دروازہ آپ کے اندر سے کھلتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ احسان فراموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا دل اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ بندہ اگلی بار کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات، اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات صداقت ہے، جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ واصف علی واصف۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ روایت کیا ہے ترمذی شریف نے۔ کامیابی چاہے کوئی بھی ہو، ہمیشہ اپنی محنت اپنے پیروں پر چل کر ملتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے شارٹ کٹ راستے یا دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر کامیابی حاصل کرنے والے ایک دن یا تو لڑھک جاتے ہیں یا پھر حسد کر کر کے خود کو پریشان رکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ان محبتوں میں چین عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اور ان محبتوں سے بے پرواہی نصیب فرما جو آپ کے دربار میں معطوب ہیں۔ یا اللہ،
ایسی آرزو سے بچا جو تیری منشا نہیں۔ یا اللہ، ہمیں بندوں کا بندہ بننے سے اور بندوں کو اپنا بندہ بنانے کی چاہت اور احتیاج سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ جب کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو، تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوشکن اور کچھ پرجوش۔ لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب آپ کے لیے کیا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے۔ ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے اور وہ پوری ایمانداری سے تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس خوبصورت محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس کو مرضی دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ جنہیں رشتہ جوڑنا ہوتا ہے نا صاحب، وہ بڑھ کے نہیں مارتے، نہ ہی ان کے ہاتھ ستاروں تک جاتے ہیں، نہ ہی وہ چاند کی روشنی اور خوبصورتی سے شناسا ہوتے ہیں۔ وہ تو بس آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ستاروں کی روشنی آپ کو مدھم محسوس ہوتی ہے، اور چاند آپ کو جھولی میں بڑا کوئی کھلونا معلوم ہوتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہر ناکامی میں کامیابی کا ایک سبق چھپا ہوتا ہے، بس اسے سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔